میں اپنے بچوں کو بھی آج یہی کہا کہ بیٹا یہ جنت دوزخ کے فیصلے اللہ کریم نے کرنے ہیں، اور یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اللہ بننا چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ اور جن لوگوں تک میسج نہیں پہنچا، جو آپ لوگوں کا سوال ہے، تو ان کے مجرم ہم ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آفاقی پیار کا، بے غرض پیار، محبت کا جو پیغام ہے، عفو، درگزر، رواداری، اللہ کی خاطر ہر چیز قربان کر دینے کا جو پیغام ہے، احسار اور قربانی کی جو مثالیں ہم لوگوں کو کورس میں سناتے ہیں، وہ پریکٹیکل کر کے دکھانے کا نام ہے۔ وہ تو ہم کر نہیں سکتے، ہم ایک گھر میں 4 بھائی اکٹھے تو رہ نہیں سکتے، بیویاں بچے۔ کمبائن فیملی سسٹم کے خلاف ہم بیان دیتے ہیں، کیونکہ اس میں آپس میں احسان کرنا پڑتا ہے۔ تو جو آپ میں سے ایک صاحب کا جو سوال تھا کہ جی کمبائن فیملی سسٹم ہونا چاہیے کہ علیحدہ رہنا چاہیے، بھائی اسلام نے کوئی بائنڈنگ نہیں لگائی ہے۔ اسلام منیمم عدل مانگتا ہے، اس میں آپ اپنی بیوی کے بچوں کے رائٹس دیں، آپ علیحدہ رہیں، آپ رہ سکتے ہیں، رہنا چاہیے آپ کو، رہیں، لیکن ماں باپ کے کیس میں عدل نہیں ہوتا، احسان ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی بیوی کے نہیں ہیں، اور اس کی بیوی کے ماں باپ کے اوپر بھی احسان والا ہی سلوک ان کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا۔ بیوی کو اس کے رائٹس دیں، لیکن کمبائن فیملی سسٹم میں بھی اگر رہیں گے، اسلام اس سے بھی منع نہیں کرتا، لیکن اس میں اظہار اور قربانی کرنی پڑتی ہے، تب اکٹھ اور اتفاق نپتا ہے۔ چاہے وہ پنجاب، بلوچستان، سندھ، سرحد، کشمیر، گلگت بلتستان یا علاقہ غیر کا ہو، فاٹا کا ہو، یا 4-5 بھائیوں کا آپس میں اکٹھے رہنے کا ہو، اس میں کبھی کسی کو تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اظہار اور قربانی کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے کو تانے دینے کی بجائے یا سکور سیٹل کرنے کی بجائے یا اپنی قومیت کی بڑی بڑی بڑکیں مارنے کی بجائے، اگر ہم سب کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور ہم سب ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ہم سب ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، تو ہم ہی آپس میں اکٹھے نہیں ہیں، تو آپ کون سے اسلام کی باتیں کر رہے ہیں اور کس اسلام کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور کہاں پہ کرنا ہے آپ نے؟ جب آپ اپنی زندگیوں پہ اسے اپلائی نہیں کر رہے اور اپنے گھروں میں اپلائی نہیں کر رہے، آپ ایک گھر میں 4 بھائی اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو آپ دنیا کو کون سا اسلام پیش کرنا چاہ رہے ہیں، ان پہ کون سا اسلام ٹھوسنا چاہ رہے ہیں؟ احسان، عدل منیمم ہے، لیکن اس سے آگے احسان اور اس سے پھر آگے قربانی اور حسین جیسا کون نکلے گا؟ تو لیکن راستہ تو وہی ہے، رولز تو وہی رہیں گے۔ منڈیلا کو قربانی حسین کی یاد تھی، اس نے وہاں سے انسپریشن لی، اس رات وہ جو کمزور لمحہ اس پہ آیا تو اللہ نے اسے کیا عروج دیا اور کیا عزت دی کہ آج ایک مسلمان بھی اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ میں اسے اللہ کے دشمنوں میں کیسے مان لوں، یا میں اسے شیطان کا دوست کیسے مان لوں، جس نے انسانیت کے لیے اپنا دن رات وقف کر دیا اور ایسے شیطانوں کے سامنے ڈٹا رہا جو اس کے منہ کے اوپر پیشاب کرتے تھے۔ اس کی پوری لائف سٹرگل جو ہے، تو یہ کمبائن فیملی سسٹم کے لیے کر رہا تھا، یعنی اس ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے اس نے کالے اور گورے اکٹھے بٹھا کے دکھا دیے، لیکن بہت بڑا سیکریفائس اس کو کرنا پڑا، اپنا دن رات، اپنی جوانی، اپنا سب کچھ دینا پڑا اس کو، اور حق پہ ڈٹنا پڑا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پہ رہتے ہیں؟ اس میں آپ لوگ غور کر لیجئے گا۔ اور میں کیا کہوں آپ لوگوں کو، میں کوئی مبلغ تو ہوں نہیں، مجھے کوئی قرآن حدیث کی کوئی نالج نہیں ہے۔ ہاں دعا ہے چھوٹی سی، اللہ کو پکارنا ہے، وہ دعا کرتے ہیں آپ میں سے سب لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، دکھی ہیں۔ میں نے کوئی خاص طریقہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ سب کو بتایا کہ بیماری ہمارے اندر نفرت ہوتی ہے، حسد، کینے، بغض، بدلے، نفرتیں، ایک تو یہ ختم کریں اپنے اندر سے۔ تو آپ اللہ کی خاطر پہلے تو اللہ کے آگے سرنڈر کریں۔ دیکھیں ہم سب کا جو پرائم، اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ کس لیے بھیجے ہیں؟ اس سب کا ایک میسج ضرور تھا
کہ یار کوئی اللہ نہ بنے، اللہ ہے، کسی اور کو اللہ نہ بناؤ، صرف اللہ ہے، اس اللہ توحید کا میسج کلیئر ہے، وہ ولی اللہ بھی وہی دیتے ہیں، تو اس اللہ کو ماننا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ قرآن کی اس آیت کے مطابق خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی ایسے ہوں کہ تو ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں، ہم اپنے دلوں میں بت پال لیتے ہیں، اپنی انا کے، اپنی میں کے، اپنے حسب نسب کے، اپنے رنگ نسل زبان کے تعصب کے، ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی غلطی معاف کرنے کی بجائے بدلے کے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ تو اللہ کی خاطر اگر اللہ کی بے وقوف مخلوق کو اگر آپ معاف کر دیں گے، اگر کسی نادان نے کبھی آپ کا دل دکھایا ہی ہے، زیادتی کی ہے، حق مارا ہی ہے، لیکن اسے آپ اللہ کی خاطر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نادان امتی سمجھ کے ان کی خاطر معاف کر دیں، میں نہیں کہتا جا کے اسے گلے لگا لیں، اسے دل سے دعا دے دیں، تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو آپ اکیلی زندگی اگر آپ گزار رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کسی جگہ پہ اسلامک سسٹم نہیں ہے، آپ کو انڈیویجول اسلام پہ لائف گزارنی ہے، اسلام کیا ہے؟ سلامتی، آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، اور آپ جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔